بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز طلبہ، طریقِ جدیدہ ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 7 ہے، تو چلیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس السابع، 7واں سبق۔ انا اقرأ فی الکتاب، انا اقرأ فی الکتاب۔ انا اقرأ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پڑھتا ہوں، فی الکتاب کتاب میں، میں کتاب کو پڑھتا ہوں۔ اقرأ انت یا طارق، اقرأ انت یا طارق۔ اقرأ فعل امر کا صیغہ ہے، تو پڑھ اے طارق، اے طارق تو پڑھ۔ انت تقرأ تو پڑھتا ہے۔ انا اقرأ فی الکتاب وانت تقرأ معی، میں کتاب کو پڑھتا ہوں اور تو میرے ساتھ پڑھتا ہے، اور تو میرے ساتھ پڑھتا ہے۔ انا اقوم، قام یقوم، انا اقوم واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ قم انت یا طارق، فعل امر کے بعد جو یہ انت یا جو ہے واحد متکلم کے صیغے کے بعد کبھی انا جو بیان کیا جاتا ہے، یہ تاکیداً بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے جملہ قم سے پورا ہو گیا، لیکن قم انت ایک خوبصورتی کے لیے، ایک حسن پیدا کرنے کے لیے جملے میں دوبارہ اس کو تاکیداً لایا گیا۔ قم انت یا طارق، اے طارق تو کھڑا ہو۔ انت تقوم، تو کھڑا ہوتا ہے۔ انا اقوم وانت تقوم معی، میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ قم انت یا طارق، اے طارق تو کھڑا ہو۔ انت تقوم، تو کھڑا ہوتا ہے۔ انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ وانت تقوم معی، اور تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ انا اخرج من الغرفہ، انا اخرج من الغرفہ، میں کمرے سے نکلتا ہوں۔ اخرج انت یا طارق، اے طارق تو نکل۔ انت تخرج من الغرفہ، تو کمرے سے نکل رہا ہے یا نکلتا ہے۔ انا اخرج من الغرفہ وانت تخرج معی، میں کمرے سے نکل رہا ہوں اور تو میرے ساتھ نکل رہا ہے۔ میں کمرے سے نکل رہا ہوں اور تو میرے ساتھ نکل رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ حالیہ کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں، میں کمرے سے نکل رہا ہوں اس حال میں کہ تو میرے ساتھ نکل رہا ہے۔ انا امشی فی الحدیقہ، مشی یمشی سے آپ نے پڑھا ہے امشی واحد متکلم کا صیغہ، میں چلتا ہوں۔ انا امشی فی الحدیقہ، میں باغ میں چلتا ہوں۔ امشی انت یا طارق، اے طارق تو چل۔ امشی فعل امر ہے۔ انت تمشی، تو چل رہا ہے۔ انا امشی وانت تمشی معی، میں چل رہا ہوں اس حال میں کہ تو میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں چل رہا ہوں اور تو بھی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ انا افتح کتابی، انا افتح کتابی، میں اپنی کتاب کو کھول رہا ہوں۔ وانت تفتح کتابک، اور تو اپنی کتاب کو کھول رہا ہے۔ فتح یفتح سے کھولنا، کتابی۔ انا افتح کتابی، میں اپنی کتاب کو کھول رہا ہوں اور تو اپنی کتاب کو کھول رہا ہے۔ افتح واحد متکلم کا صیغہ اور تفتح واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ انا اغلق کتابی، میں اپنی کتاب کو بند کر رہا ہوں۔ وانت تغلق کتابک،
اور تو اپنی کتاب کو بند کر رہا ہے۔ انا اجیء الی المدرسۃ وانت تجیء الی المدرسہ، جاء یجیء سے آنے کے معنی میں، انا اجیء الی المدرسہ میں مدرسہ آ رہا ہوں، وانت تجیء الی المدرسہ اور تو مدرسہ آ رہا ہے، اور تو مدرسہ آ رہا ہے۔ انا ادخل الی الغرفہ میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، وانت تدخل الی الغرفہ اور تو بھی کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ انا اذهب میں جا رہا ہوں، وانت تذهب معي اس حال میں کہ تو بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ الدرس السابع تابع، یعنی اسی درس نمبر 7 سے یہ صفحہ بھی ملا ہوا ہے۔ اسمع بأذنی، سمع یسمع سے، بأذنی میں اپنے کان سے سنتا ہوں، اسمع بأذنی میں اپنے کان سے سنتا ہوں، انظر بعینی میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ اشم، شما یا شم کا معنی آتا ہے سونگھنا، اشم بانفی میں اپنے ناک کے ذریعے سونگھتا ہوں، میں اپنے ناک سے سونگھتا ہوں۔ اذوق بلسانی، ذاق یذوق چکھنا، اذوق بلسانی میں اپنی زبان سے چکھتا ہوں۔ المس بیدی، لمسا یلمس کا معنی آتا ہے چھونا، المس بیدی میں اپنے ہاتھ سے چھوتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے بی اور ماذا، بماذا، بی پھر ما لکھا ہے بما، تو دونوں کا معنی آتا ہے کیا کیا، ماذا کا معنی بھی آتا ہے کیا اور ما کا معنی بھی آتا ہے کیا۔ جب با لگ گیا تو پھر اس کا ترجمہ لگتا ہے کس کے ذریعے کس سے، دونوں کا ترجمہ ایک ہے، کس کے ذریعے کس سے، بما ہو یا بماذا ہو، دونوں کا ترجمہ کیا لگتا ہے، کس کے ذریعے یا کس سے۔ اب یہاں پر ایک ہے بما تو ایک ہے بما، میم کو الف، میم بما کے آخر سے میم الف کو گرا دیا گیا، تو اس کی وجہ یوں بیان فرمائی جاتی ہے کہ جب ان جیسے کلمات پر حروف جارہ داخل ہو جائے تو اگر آخر میں الف ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو خیر بما تھا الف کے ساتھ، جب حرف جر با داخل ہوا تو الف گر گیا تو بما بچا۔ قرآن مقدس میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ بما خالی استعمال ہوا ہے۔ تو خیر ان کا جو معنی آتا ہے وہ کس کے ذریعے اور کس سے۔ آگے چلتے ہیں، بما تسمع تو کس کے ذریعے سنتا ہے، تو جو ہے جواب آگے گزر گیا، اسمع بأذن میں اپنے کان کے ذریعے سنتا ہوں۔ بما تنظر تو کس سے دیکھتا ہے، انظر بعینی میں اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہوں۔ بما تشم تو کس سے سونگھتا ہے، جواب گزرا اشم بانفی میں اپنے ناک کے ذریعے سونگھتا ہوں۔ بما تذوق تو کس کے ذریعے چکھتا ہے، انا اذوق بلسانی میں اپنی زبان سے چکھتا ہوں۔ بما تلمس تو کس سے چھوتا ہے، انا المس بیدی میں اپنے ہاتھ سے چھوتا ہوں۔ اضع الساعة على اذنی میں گھڑی کو اپنے کان پر رکھتا ہوں، وضع یضع سے رکھنے کے معنی میں گزر گیا یہ۔ اضع الساعة على اذنی میں گھڑی کو اپنے کان پر رکھتا ہوں۔ صدیقی یتکلم میرا دوست بات کر رہا ہے۔ ھذا جرس یہ گھنٹی ہے۔ اسمع صوتا میں ایک آواز سن رہا ہوں، اسمع صوتا میں ایک آواز سن رہا ہوں۔ اسمع صوت صدیقی میں اپنے دوست کی آواز سن رہا ہوں۔ اسمع صوت الجرس میں گھنٹی کی آواز سن رہا ہوں۔ اسمع صوت الساعہ میں گھڑی کی آواز سن رہا ہوں۔ ماذا تسمع تو کیا سن رہا ہے، تو یہی جواب دے سکتے ہیں، اسمع صوت الساعہ میں گھڑی کی آواز سن رہا ہوں۔ انظر الی الطفل میں بچے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔
انظر الی الصورہ میں تصویر کی طرف دیکھ رہا ہوں، انظر الی الحدیقہ میں باغ کی طرف دیکھ رہا ہوں، انظر الی السماء میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ماذا افعل تو کیا کر رہا ہے، تو ماذا افعل، ماذا تفعل نہیں ہے بلکہ ماذا افعل میں کیا کروں، یہ لگا سکتے ترجمہ کیا، میں کیا کروں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو انت تنظر الی الطفل تو بچے کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ جو دوسرے سے سوال کر رہا ہے وہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو دوسرا جواب دے رہا ہے انت تنظر الی الطفل تو بچے کی طرف دیکھ رہا ہے، انت تنظر الی السماء تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جملے آسان ہے لیکن ہمیں یہاں پر استعمال کا طریقہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جملوں کو کس طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب درس نمبر 7 کی تمرین ہے، تمرین آپ ملاحظہ کر لیں۔ انا اقرأ و انت، تو انت کے بعد ہی جو میں پڑھتا ہوں اور تو جو ہے اس کے بعد تقرأ اب بڑھا دیں۔ انا اقرأ و انت تقرأ معی، میں پڑھتا ہوں اس حال میں کہ تو بھی میرے ساتھ پڑھتا ہے۔ انا اکتب و انت تکتب معی، میں لکھتا ہوں اس حال میں کہ تو بھی میرے ساتھ لکھتا ہے۔ انا اخرج و انت تخرج معی، میں نکلتا ہوں اس حال میں کہ تو بھی میرے ساتھ نکلتا ہے۔ انا امشی و انت تمشی معی، انا افتح الکتاب، انا امشی و انت تمشی معی، میں چلتا ہوں اس حال میں کہ تو بھی میرے ساتھ چلتا ہے۔ انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں، وانت تفتح، اور تو بھی کتاب کھول رہا ہے۔ انا اسمع صوتک، میں آواز سن رہا ہوں، وانت تسمع صوتی، انا اسمع صوتک، میں تیری آواز سن رہا ہوں، وانت تسمع صوتی، اور تو میری آواز سن رہا ہے۔ انا اسمع صوت صدیقی، میں اپنے دوست کی آواز سن رہا ہوں۔ فہل تسمع صوت صدیقک، کیا تو بھی اپنے دوست کی آواز سن رہا ہے؟ تو فہل کے بعد آپ ایک جملہ بنا دیں خالی، انا اسمع صوت صدیقی، میں اپنے دوست کی آواز سن رہا ہوں، تو فہل کے بعد آپ یہ بڑھا دیں فہل تسمع، تو کیا تو سن رہا ہے صوت صدیقی کا، اپنے دوست کی آواز۔ انا انظر الی السماء، میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وانت تنظر الی السماء معی، اور تو بھی میرے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انا انظر الی الحدیقہ، میں باغ کی طرف دیکھ رہا ہوں، وانت تنظر الی الحدیقہ، اور تو بھی باغ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب یہ یہاں پر اور جملے ہیں نیچے، هل تسمع صوتی، کیا تو میری آواز سن رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم نعم اسمع صوتک، اسمع صوتک، جی ہاں میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ هل تسمع صوت الساعة؟ نعم اسمع صوت الساعة۔ هل تسمع صوت الطفل؟ نعم اسمع صوت الطفل۔ هل تتكلم معي؟ کیا تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے یا بات کرے گا؟ نعم جی ہاں، انا اتکلم معک، میں تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ هل تتکلم معي صدیقی، کیا تو میرے دوست سے بات کرے گا، دوست کے ساتھ بات کرے گا؟ نعم انا اتکلم مع صدیقک، جی ہاں میں آپ کے دوست سے بات کروں گا۔ انا اتکلم مع صدیقک۔ هل یتکلم صدیقی، کیا میرا دوست بات کر رہا ہے؟ نعم جی ہاں، یتکلم صدیقک۔ هل یتکلم صدیقی، کیا میرا دوست بات کر رہا ہے؟ نعم یتکلم صدیقک، جی ہاں آپ کا دوست بات کر رہا ہے۔ ایک سبق ہمارا مکمل ہوا، یہیں پر ختم کرتے ہیں، اب دوسرے ویڈیوز میں الدرس الثانی سے شروع کریں گے۔